أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس احکم الحاکمین وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما ایاک نعبد و ایاک نستعین و مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا خالق ہے، جو تمام جہانوں کا رازق ہے، جس کے لیے تمام تر عبادتیں ہیں، جو اکیلا تمام تر عبادتوں کا مستحق ہے، وہی رب حقیقی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ جتنوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب معبود باطل ہے، وہ سب عبادتیں باطل ہونے والی ہے۔ وہی اکیلا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، جو ہم نے رمضان کے مہینے میں کی ہے، روزے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، کتاب اللہ کی تلاوت کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، اور دیگر عبادتوں کو جو ہم نے انجام دیا ہے، اللہ رب العالمین ان سب عبادات کو قبول فرمائے، میرے اور آپ کی جانب سے ان کو قبول فرمائے، خواتین کی جانب سے ان کو قبول فرمائے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد مختصر سی چند باتیں کتاب اللہ کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان کے تحت انشاءاللہ رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ اے نبی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، فسبح اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے حمد کے ساتھ، بحمد ربک اپنے رب کے حمد کے ساتھ، وکن من الساجدین اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیجیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ اور اپنے رب کی عبادت کیجیے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یہاں تک کہ آپ موت سے ہمکنار ہو جائیں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ آیت کریمہ سورہ ہجر کی آخری کی 2 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین جو بات بیان کر رہا ہے، اس رمضان کے ختم ہونے کے بعد ہم اور آپ اپنے دامن سے اس کو باندھ لیں کہ جب نبی سے یہ بات کہی جا سکتی ہے تو رمضان کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم آزاد ہو گئے۔ رمضان کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم اپنی عبادتوں سے غافل ہو جائیں، کتاب اللہ کی تلاوت سے غافل ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے غافل ہو جائیں۔ الغرض جس طریقے سے مسجدیں رمضان میں بھرتی تھی اس طریقے سے نہ بھر سکے، خالی ہو جائے مسجدیں، یہ اس کا بالکل مطلب نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما رہا ہے کہ اے نبی اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، یعنی صبح و شام اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے ساتھ تسبیح، سبحان اللہ، تحمید، الحمدللہ، تحلیل، لا الہ الا اللہ، اور اسی طریقے سے تکبیر، اللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں جن کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کو بیان کر سکتے ہیں، حمد و تسبیح کو بیان کر سکتے ہیں۔ چنانچہ تسبیح اور حمد کے ساتھ زندگی گزارنے کا آرڈر دیا جاتا ہے، 1 مہینہ نہیں، 1 ہفتہ یا 1 دن یا 2 مہینے نہیں، بلکہ زندگی کا ہر لمحہ
اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادات ذکر و اذکار کے ساتھ انسان کو گزارنا ہے، اس بات کو وہ اپنے دامن سے باندھ لے۔ دوسری چیز کہا وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیجیے، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیجیے۔ آپ دیکھیے صرف سجدے کو کہہ کر نماز کی عبادت کو بیان کر دیا کہ نماز سے جس طریقے سے تم رمضان میں جڑے ہوئے تھے اس سے غافل نہ ہو جانا، اس سے اس کو بھلا مت دینا، اپنی مسجدوں کو خالی مت کر دینا۔ آج دنیا جہاں کی جو مصیبتیں ہمارے اوپر آ گئی ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کی مدد کے جو دو ذرائع دیے تھے، اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بیان کیا، کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں اللہ کی مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ہم نے صبر کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے نماز کو بھی چھوڑ دیا، اور مدد کہاں سے آئی؟ صحابہ نے اس کو تھاما ہوا تھا، صحابہ نے صبر شکر کے ساتھ زندگی گزاری۔ اللہ رب العالمین کی نمازوں کے معاملے میں صحابہ کا یہ عالم تھا کہ جنگ کی حالت ہو تب بھی صحابہ اللہ کے حضور میں سجدے کرتے تھے، تب بھی اللہ کے حضور میں سجدے کرتے تھے۔ اب اندازہ لگائیے یہ کیفیت تھی، تو ان صحابہ کے لیے اللہ نے فرشتوں کو نازل کر دیا، ان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی جماعت کو نازل کر دیا۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ ہم اس رمضان کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادات سے اگر غافل ہوتے ہیں تو یہ رمضان کے مہینے کا مقصد ہم کو حاصل نہیں ہوا۔ اللہ مجھے سب سے پہلے، اللہ مجھے اور ہم سب کو، آپ سب کو، خواتین میں موجود تمام خواتین کو اس بات کی توفیق دے کہ سال کے 11 مہینے ہم رمضان کی طرح گزار سکے، سال کے 11 مہینے اللہ کی عبادات کی طرح، اللہ رب العالمین کی عبادات کے ساتھ گزار سکے۔ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا، اے نبی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی ان سے کہہ دو، اے نبی ان سے کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے۔ یعنی یہ دنیا میں میں آیا ہوں تو اللہ نے بھیجا ہے، لوٹ کے جانا بھی اسی کے پاس ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ کہا قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، قد افلح من تزکا وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى۔ یہ دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے، یہ دنیا میں ہم کھوئے ہوئے۔ اب اندازہ لگائیے اللہ کہہ رہا ہے والآخرۃ خیر وابقى، بہتر چیز تو آخرت ہے، جو بہتر بھی ہے یہ دنیا کے مقابلے میں، اور یہ دنیا فانی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے، وہ باقی رہنے والی، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے۔ یہ دنیا، اس دنیا میں جو آیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اس کو ڈالا ہے، بچنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں بچنے والا۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، کہا کہ لوکانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر موت آ سکتی ہے تو کائنات میں کوئی بچ نہیں سکتا۔ جب نبی کے اوپر موت کا فرشتہ آ سکتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ کہہ سکتا ہے انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی وفات ہونے والی ہے، آپ بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں، اور یہ سب بھی جانے والے ہیں، ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہونا حساب و کتاب دینا، ہم کو اس دنیا کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر رمضان کے بعد ہم غافل ہو چکے ہیں، رمضان کے بعد ہم نے ان مسجدوں کو خالی کر دیا ہے، تو یقین جانیے کل ہمارا معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے بعد اپنی عبادات کے اندر وہ جو رمضان کے اندر تقویٰ الہیت تھی اس کو ہمیشہ باقی رکھ سکے۔ آمین، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ کہا گیا کہ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اس کے بعد رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے جو بات کہی اس بات کو ہم اپنے دامن سے باندھ لیں۔ اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ یقین مطلب وفات ہو جائے، آپ وفات تک پہنچ جائے، آپ کے پاس ملک الموت آ جائے، اس وقت تک آپ اللہ کی عبادت کیجیے۔ آپ اندازہ لگائیے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم عام جو زندگی تھی، عام جو حالات تھے، اس میں تو کیسی اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے، لیکن مرض الموت میں مبتلا ہے، بیماری کے اندر مبتلا ہے، مرض الموت والی بیماری، جس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بوجھل ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف شدید ہے، رسول اللہ بستر سے بتکلیف کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، اٹھ کے پوچھتے ہیں، لیکن صحابہ نے نماز پڑھ لی، اللہ کے نبی کو بتایا جاتا ہے اللہ کے نبی نہیں، وہ آپ کے منتظر ہیں، اللہ کے نبی وہ آپ کے منتظر ہیں، وہ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں مسجد کے اندر،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھنا نہیں ہوگا. آج ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ کیفیت ہے, اللہ کے نبی سے اٹھنا نہیں ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان فرماتے ہیں, ایک برتن میں پانی رکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ ہو سکتا ہے غسل کے بعد کچھ افاقہ ہو جائے اور میں جا کے لوگوں کو نماز پڑھاؤں. غسل کرتے ہیں, غسل کرنے کے بعد نبی کو غشی تاری ہو جاتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. رسول اللہ کو پھر جب ہوش آتا ہے اللہ کے نبی پھر پوچھتے ہیں کیا صحابہ نے نماز پڑھی؟ نبی کو فکر دیکھے, کہا کیا تم صحابہ نے نماز پڑھی؟ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نہیں پڑھی, آپ کے منتظر ہیں. 3 دفعہ اسی قسم کا واقعہ ہوا. جب نبی نہیں اٹھ پاتے, جب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اب 3 دفعہ کوشش کرنے کے بعد اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اب میں ان کو نماز پڑھانے نہیں جا سکتا, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا جاتا ہے, اے عائشہ اپنے والد ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے, ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. آج ہماری میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ آج میری اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنی صحت یابی کی زندگی کے اندر بھی نماز سے غافل ہیں, مرض کے اندر کو چھوڑ دیں. صحت یابی کی زندگی کے اندر, امن و امان کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادات سے غافل ہے. اور اگر یہ رمضان ہماری زندگیوں کے اندر اصلاح نہ کر سکا, تقویٰ نہ لگ سکا, سال کے 11 مہینے صحیح نہ کر سکا, آنے والی زندگی کو صحیح نہ کر سکا, تو یہ رمضان کی عبادات ضائع ہو جائے گی. چنانچہ اس بات کو سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمت کے طور پہ ہمیں یہ مہینہ دیا ہے, اور ہر سال اللہ دیتا ہے. ہر سال یہ رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے, عبادات کے ساتھ ہم گزارتے ہیں. 1 مہینہ کتاب اللہ کی تلاوت خوب کرتے ہیں, پھر جو قرآن بند ہوتا ہے تو اگلے سال رمضان میں کھلتا ہے. جو تقویٰ رمضان کا ہوتا ہے وہ تقویٰ رمضان کے چاند کے عید کے چاند کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. جو اخلاص اور للہیت رمضان کے مہینے میں دکھائی دیتی ہے, جو مسجد رمضان کے مہینے میں بڑھتی ہے, وہ رمضان کے اگلے دن سے معاملات بگڑنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بعض نمازوں کے اندر 1 اور 2 سب سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبتیں کیوں آتی, ہم کیوں پریشان ہیں. اس بات کو سمجھے, اللہ نے کہا کہ اللہ کی مدد نازل ہونے کی جو 2 اعمال اللہ نے بیان کیے, اس میں سے ایک نماز ہے, اس میں سے ایک نماز ہے. ایسا نہیں کہ اس میں صرف آپ مبتلا ہے, میں آپ, ہم سب اس میں مبتلا ہیں. ہم سب سے ایک کوتاہیاں ہوتی ہے. اللہ مجھے, آپ کو, ہم سب کو اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, اور آنے والے سال کے 11 مہینے, آنے والے زندگی کے ہر لمحے اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کی عبادات کے ساتھ گزارنے کی ہم کوشش کریں. اپنی نسلوں کو اس کو تعلیم دیں کہ 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے عبادت نہیں کرنا ہے, عبادات کے لیے ہی اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے. اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. لوگوں, جن کو انس کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی عبادت کریں. ہاں, تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو آرڈر ہے اللہ رب العالمین کا کہ ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے, تو اب اس کے علاوہ دنیا جہاں کے کام ہم کو کرنا ہے, عبادات نہیں کرنی. اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر ہم نے اپنی عبادات کو چھوڑ دیا, عبادات سے ہم غافل ہو گئے, تو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہم پہ نازل ہونا بند ہو جائے گا, اللہ کی مدد اور نصرت ہم پہ نازل ہونا بند ہو جائے گی, اور ہم اسی طریقے سے ذلیل و خوار ہوتے گئے. اب دنیا جہاں کے اندر کوئی مسائل جو ہم پہ نازل ہو گئے ہیں, اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ایک جانب بلایا, اللہ کی توحید کے ساتھ علاوہ شرک کو اپنی زندگی میں لے آئے, رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ کر بدعات کو لے آئے, اور تیسری طرف اللہ رب العالمین کی عبادات کو ہم نے چھوڑ دیا. اور جو عبادات کرتے ہیں ان میں سے کئی ایسے جو اخلاص کے ساتھ نہیں کرتے. یہ چاروں چیزیں آج امت محمدیہ کے اندر موجود ہے. ان چاروں چیزوں کے اندر غفلت موجود ہے. عبادات ہو تو توحید والی, عبادات ہو تو سنت رسول والی, سنت رسول والی. عبادات ہو تو اللہ رب العالمین کے لیے ہو, اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی خوش کرنے کے لیے نہ ہو کہ لوگ خوش ہو جائیں. مسجد میں آیا ہوں, لوگ دیکھیں گے, لوگ خوش ہو کے کہیں گے حاجی نمازیں نہیں, اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے. بلال اس بات کو سمجھ لیں, اللہ ہمیں اسی توفیق عطا فرمائے, ہمارے دلوں کے اندر اللہ اخلاص پیدا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین, اللہ رب العالمین ہمیں ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی اللہ ہم سے چاہتا ہے.
جیسی اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے. اللہ رب العالمین اس عید کے دن انعام اور دعا والے دن ہم یہاں جمع. اے اللہ ہم گنہگاروں کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ جو باتیں قرآن و حدیث کی ہم سنتے ہیں جمعوں میں خطبوں میں، اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں جو ہم نے سنی ہے یا جلسے جلوس میں ہم جو سنتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں، فہم صحابہ کی روشنی میں جو باتیں ہم سنتے ہیں، اے اللہ اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے رمضان کی عبادات کو، روزے کو، نماز کو، زکوٰۃ کو، کتاب اللہ کی تلاوت کو قبول فرما لے. قیام اللیل کو قبول فرما لے. رمضان کی لیلۃ القدر میں جاگ کے جو ہم نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں عبادتیں پیش کی اس کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن مالک تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، تیرے علاوہ کسی کے سامنے رکوع و سجود نہیں کرتے، تیری وحدانیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اے اللہ اس وحدانیت کو، جو توحید ہماری زندگیوں کے اندر باقی ہے، اس کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، اس عقیدہ توحید کو اپنے ایمان کے اندر راسخ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آخری سانس تک اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سنت رسول کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے، اے اللہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم جیسے بھی کوشش کرتے اس کو قبول فرما لے. جو خطائیں ہوتی ہے اس کو معاف فرما، جو خطا ہوتی ہے اس کو معاف فرما دے. اے اللہ جو خطا ہوتی ہے اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو خطا ہوتی ہے اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف 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 فرما. اے اللہ تیرے نبی کا بیان ہے کہ دعا اور انعام والا دن ہے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شریک فرما، انعام یافتہ لوگوں میں شریک فرما. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم والے لوگوں میں ہم کو شامل فرما. نبیوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں ہم کو رفاقت عطا فرما، جنت الفردوس میں ہم کو جگہ عطا فرما. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ تو ہمارا خالق اور مالک ہے، اے اللہ تو ہمارا رازق ہے. اے اللہ ہمارے معاملات کو آسان فرما. اے اللہ دنیا جہاں میں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جہاں مسلمان مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ جہاں مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے ان ظالموں کے ہاتھوں کو تو پکڑ لے یا ان کو ہدایت کی عطا فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں. اے اللہ ہمارے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس قسم کے کام کر سکے جیسے صحابہ نے کیے، لیکن کم از کم ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. کم سے کم ان کے نقش قدم پہ چل کر، ان کے نقش قدم پہ چل کر ہمیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم گنہگار لوگ ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو موجود ہیں ان کو کتاب و سنت اور فہم صحابہ کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو موجود ہے ان کو اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی زندگی کو، آنے والی زندگی کو تیری عبادات کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، تیری عبادات کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ ان کی قبروں کو وسیع کر دے. اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کو عذاب قبر سے بچا دے. اے اللہ ان کو عذاب قبر سے بچا دے. اے اللہ ان کو عذاب قبر سے بچا دے. اے اللہ ہم سب کو بھی جانا ہے. اے اللہ یہاں کوئی بچنے والا نہیں. اے اللہ سب کو جانا ہے. اے اللہ رب العالمین ہمیں اس آنے والی برزخی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اس میں جو سوال و جواب ہونے والے اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے. اے اللہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے. اے اللہ اس قبر کے اندر اپنی نعمتوں سے ہم کو نواز دے، اپنے عذابات سے ہم کو بچا لے. اے اللہ اپنے عذابات سے بچا. اے اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ اپنے اعمال کے وسیلے سے تجھ سے کچھ مانگ سکے. اے اللہ تو اپنی رحمتوں سے ہم کو عطا کر دے. اے اللہ تو اپنی رحمتوں سے عطا کر دے. اے اللہ اپنی رحمتوں سے دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما دے. اے اللہ اپنی رحمتوں سے ہم کو گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنی رحمتوں سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اے اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمیں ڈھانک لے. اے اللہ اپنی رحمتوں میں ڈھانک کر دنیا و آخرت میں عافیت عطا فرما دے. اے اللہ امن و امان کو قائم فرما دے. اے اللہ امن و امان کو قائم فرما دے. اے اللہ اس عزیز ملک ہندوستان کے اندر امن و امان کو قائم فرما دے. اے اللہ اس کی ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر اسٹیٹ کے اندر اے اللہ رب العالمین جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں تو ان کو عافیت عطا فرما دے، ان کے لیے معاملات کو آسان فرما دے. اے اللہ ان کو امن و امان اور امن و سلامتی عطا فرما دے. اے اللہ یہ عید اور خوشی کا موقع ہے. اے اللہ اس دن کو امن و امان کے ساتھ
تیری عبادات کے ساتھ گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کو معاف فرما دے. اے اللہ جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں اسے معاف فرما دے. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. اے اللہ تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نبی کے امتی ہے. اے اللہ ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے. اے اللہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے اندر ہم کو شامل فرما دے. اے اللہ میدان محشر کی سختیوں سے ہم کو بچا لے. اے اللہ حوض کوثر سے جام عطا فرما دے. اے اللہ عرش کے نیچے جگہ عطا فرما دے. اے اللہ بنا حساب و کتاب جنت میں جانے والے لوگوں میں شامل فرما دے. اے اللہ بنا حساب و کتاب جنت میں جانے والے لوگوں میں شامل فرما دے. اے اللہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ ہم کو گزار دے. اے اللہ سیدھے ہاتھ والے لوگوں میں شامل فرما دے. اے اللہ سیدھے ہاتھ والے لوگوں میں شامل فرما دے. اے اللہ سیدھے ہاتھ والے لوگوں میں شامل فرما دے. اے اللہ الٹے ہاتھ والے لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ الٹے ہاتھ والے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جن کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملنے والا ہے اس جماعت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مفلحون میں شامل فرما دے. خاسرون سے بچا لے. اے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما دے. جہنم کی آگ اور اس کی بھاپ سے بھی ہمیں بچا لے. عذاب قبر سے بچا لے. اے اللہ تیرے غضب سے بچا لے. اے اللہ دنیا و آخرت میں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ یہ ایمانی زندگی جو تو نے عطا کی ہے اس ایمانی زندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ایمانی زندگی کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ایمانی زندگی کو عمل صالح کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ایمانی زندگی کو تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہم نے عبادات کی ہے روزے کی. اے اللہ جو ہم نے عبادات کی ہے قیام اللیل کی. اے اللہ جو عبادات ہم نے کی ہے صدقہ زکات خیرات کی. اے اللہ لیلۃ القدر میں جاگنے کی تلاوت کلام اللہ کی. اللہ اس کو قبول فرما لے. اے اللہ اس کو قبول فرما لے. اے اللہ اس کو قبول فرما لے. اے اللہ اگر تو قبول نہیں کرے گا تو ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ہم خاسرین میں شامل ہو جائیں گے. اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے. اے اللہ صحابہ بھی تجھ سے دعا کرتے تھے کہ رمضان کی عبادات کو قبول فرما لے. اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو ہم نے عبادات کی اس کو قبول فرما لے. جو ہم سے خطا ہوئی ہے اسے معاف فرما دے. جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہے اس کو معاف فرما دے. رمضان میں کوئی گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو اس کو معاف فرما دے. اے اللہ چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دے اور بڑے گناہ اگر ہم سے سرزد ہوئے ہیں تو اس کی توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اس مسجد سے اٹھنے سے پہلے ہمیں معاف کر دے. اے اللہ اس مسجد سے اٹھنے سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ کر ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے. اے اللہ تیری رحمت کے بغیر ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ اپنے اعمال کے ساتھ ہم جنت میں چلے جائیں. جب تک تیری رحمت اس کو شامل حال نہیں ہوگی اے اللہ ہم جنت میں نہیں جا سکتے. تو اپنی رحمتوں کو ہمارے اوپر ڈھانپ دے. ہمیں اپنی رحمتوں کے اندر ڈھانپ دے اور ہمیں جنتوں میں داخل فرما دے. اے اللہ حوض کوثر سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما دے. اے اللہ تیری رحمتوں کا مستحق بنا دے. اے اللہ جب ہم جنت میں جائیں تو تیرا دیدار ہم کو نصیب فرما دے. اے اللہ تیرا دیدار ہم کو نصیب فرما دے. اے اللہ جنت میں تیرا دیدار ہم کو نصیب فرما دے. اے اللہ تیرے غضب سے ہم کو محفوظ فرما. اے اللہ کو تیرے غضب سے تو ہی ہمیں محفوظ کر سکتا ہے. کوئی دوسرا محفوظ نہیں کر سکتا. تو ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرما دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور اپنی رحمتوں کا مستحق بنا. اے اللہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں دعائیں ہم مانگتے ہیں اس کو قبول فرما. اے اللہ جو دعائیں ہم مانگتے ہیں اس کو قبول فرما. اے اللہ ہر اس شخص کو معاف فرما دے جو اس دنیا سے جا چکا ہے ایمان کی حالت میں یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان کے لواحقین میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ میری ماں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ میری ماں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ جس کے عزیز و طاقت اس دنیا سے جا چکے اس کی مغفرت فرما دے. اے اللہ مغفرت فرما دے. اے اللہ جس کے بھی عزیز و طاقت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اس مسجد کے ذمہ دار جناب عبدالرزاق صاحب جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان سب کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے. اے اللہ ان سب کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے. اے اللہ ان سب کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے. اے اللہ ان سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے. اے اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما دے. عثمان غنی کے سامنے عذاب قبر کا ذکر آتا تو رو پڑتے. اے اللہ اس عذاب قبر کو اس سے ہم کو بچا لے. اس سے ہم کو بچا لے. معاملہ وہاں بگڑ گیا تو آگے بگڑ جائے گا. اے اللہ اس سے بچا لے. اے اللہ وہ تنہائی کا گھر ہے عافیت عطا فرما. تنہائی کا گھر ہے عافیت عطا فرما.
اے اللہ رزق کے راستے جو بند ہیں اس کو کھول دے، اے اللہ رزق حلال کے راستوں کو کھول دے، اے اللہ رزق حلال کے راستوں کو کھول دے، اے اللہ سنت رسول کے مطابق اس خوشی کے دن کو منانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے اللہ سنت رسول کے مطابق اس خوشی کے دن کو ہمیں منانے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو دعائیں مانگی گئی اس کو قبول فرما لے، اے اللہ جو بھلائی کی چیزیں مانگی گئی ہے اس کو عطا فرما دے، اے اللہ جو مانگنی باقی رہ گئی ہو اس کو بنا مانگے عطا فرما دے، اے اللہ جو شر اور فساد کی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے اے اللہ وہ اس سے ہمیں محفوظ فرما لے، اور جو مانگنی باقی رہ گئی ہو اے اللہ اس سے بنا مانگے ہمیں محفوظ فرما لے، اے اللہ 3 مسجدیں، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، ان کی خصوصی طور پر تو حفاظت فرما، اپنے حفظ و امان میں اس کو رکھ، اے اللہ دنیا جہاں کے اندر جہاں بھی مسجدیں موجود ہیں اے اللہ ظالمین کے شر سے مسجدوں کو محفوظ فرما، مسجدوں کی نداؤں کو محفوظ فرما، مسجدوں کے خادمین کو محفوظ فرما، مسجد میں عبادات کرنے والے لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں تو رکھ لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری عبادات کو قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔